حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی گزرے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی ہیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت ان کو آگ سے باہر نکال دیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے تو ان کے باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑو گے تو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مصر شہر کی طرف چلے گئے۔ مصر کے بادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی، اور پھر حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر فلسطین شہر چلے گئے اور وہیں پر رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے دن رات وہ اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما دے۔ کئی سال گزر گئے لیکن بیٹے کی خوشی حاصل نہ ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہونے لگے، لیکن پھر بھی دل میں ایک امید تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا تو ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام 84 سالوں کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہتے کہ اے اللہ میں آج بھی آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، آپ مجھے بڑھاپے کا سہارا اور ایک نیک بیٹا عطا فرما دیجئے۔ آخر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں 84 سالوں کے بعد ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بیٹا جو ایک بوڑھے باپ کو 84 سال کی عمر گزرنے کے بعد بڑھاپے میں دیا گیا ہو تو اس بیٹے کی محبت اس بوڑھے باپ کے اندر کتنی زیادہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے رہتے، اسے چومتے اور کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے ساتھ کھیلتے اور مذاق کرتے۔ ابھی بیٹے کی پیدائش کا ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی بچوں کو خود سے دور کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ اے جبرائیل، میں اپنی بیوی بچوں کو کہاں لے جاؤں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ بتائے گا کہ آپ کو اپنے بیوی بچوں کو کہاں بھیجنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اب بوڑھے ہو چکے تھے، یہ سن کر بہت زیادہ گھبرا گئے کہ کیا اب مجھے اپنے اس پیارے بچے سے جدا ہونا پڑے گا؟ یہ بچہ تو ایسا ہے کہ جس کے لیے میں نے 84 سالوں تک دعائیں مانگی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے، اسی لیے وہ تو اللہ کے حکم کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم، کل صبح میں انسانی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر آؤں گا، آپ اپنی بیوی بچوں کو تیار رکھنا اور ایک اونٹ پر بیٹھ کر میرے پیچھے پیچھے چلنا، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں آپ کو اپنی بیوی بچوں کو ڈالنا ہے۔ اگلے دن صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں اونٹ پر بیٹھ کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی ہاجرہ کو، بچے کو اونٹ پر سوار کیا اور پھر خود اونٹ پر بیٹھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ آگے آگے چلتا جا رہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ پیچھے تھا۔ فلسطین سے نکل کر شہروں کے شہر پار ہوتے جا رہے تھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور چلتے چلتے کئی ہفتے گزر گئے، یہاں تک کہ 1 مہینے کے سفر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اونٹ کو لے کر عرب میں داخل ہوئے۔ اس وقت عرب کی زمین پر دور دور تک کوئی نہیں رہتا تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ ابھی بھی عرب کے کالے سیاہ پہاڑوں میں چلتا جا رہا تھا۔
انسان تو کیا، یہاں تو پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 پہاڑوں کے بیچ پہنچے۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے اور بیچ میں ایک وادی بنی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس جگہ پر اپنا اونٹ روکا تو وہ وہی جگہ تھی جہاں آج کعبہ بنا ہوا ہے۔ لیکن آج سے 5000 سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر اس جگہ پر آئے تھے تو یہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا اونٹ روکتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ اپنی بیوی بچے کو اسی جگہ اتار دو اور پھر یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم خاموشی سے آگ میں جلنے کے لیے تیار تھے اور فرمایا تھا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لیکن آج جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابراہیم، اپنے بیوی بچوں کو اس ویران جگہ پر چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا کر کہنے لگے کہ اے جبرائیل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو نہ پانی ہے اور نہ ہی کھانا، میرے بیوی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا یہی حکم ہے کہ آپ اسی جگہ پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر فلسطین واپس چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بیوی بچوں کو دیکھنے لگے۔ اپنے بچے اسماعیل کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید دل میں خیال آیا ہوگا کہ اب میں اپنے اس بچے سے جدا ہونے والا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر اسے دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی جلدی لکڑیاں جمع کر کے ایک جھوپڑی بنائی اور پھر اپنے بیوی بچوں کو اس چھوٹے سے گھر میں بٹھا کر اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور فلسطین کی طرف چل دیے۔ شوہر کو جاتا دیکھ بی بی ہاجرہ پیچھے دوڑی اور روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آپ مجھے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے نہ کھانا، میں اور میرا بچہ ہم دونوں یہاں مر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب دیتے کہ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو کوئی جواب نہ دیں اور خاموشی سے فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ دوستو، آپ اس بوڑھے باپ کا درد محسوس کر کے تو دیکھو کہ 84 سال میں ایک بیٹا ملا جو بڑھاپے کا سہارا بنتا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا، جسے دیکھ کر دل کو سکون ملتا، لیکن آج یہ بوڑھا باپ اپنے بچے کو ایسے ویران علاقے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور بی بی ہاجرہ اپنی گود میں اپنے بچے اسماعیل کو لیے ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور روتی ہوئی پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر اس ویران علاقے میں کیسے زندہ رہوں گی؟ میرا بچہ مر جائے گا۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ یہ ہمارا پیارا بچہ ہمیں کتنی منتوں اور دعاؤں کے بعد ملا ہے۔ کیا آپ ایسے ہی اپنے اس بچے کو اس ویران علاقے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ حضرت ہاجرہ روتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کرتی جا رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ خاموش رہنا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ اندر ہی اندر ایک طوفان مچا تھا اور بیوی بچے کی یہ حالت دیکھ کر دل اندر سے رو رہا تھا، لیکن اللہ کی خاطر زبان خاموش تھی۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ کوئی جواب تو دیجئے، آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ ہمیں بتائیے تو صحیح کہ اب ہم کیا کریں گے۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اونٹ کے پیچھے پیچھے 9 کلومیٹر تک دوڑتی رہی اور اپنے شوہر سے بار بار سوال کرتی رہی، لیکن حضرت ابراہیم خاموش تھے۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر حضرت ہاجرہ جب بہت زیادہ تھک گئی تو اچانک خیال آیا کہ میرے شوہر تو اللہ کے نبی ہے اور وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتے، تو کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے
کہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اس ویران علاقے میں ڈال دیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس جنگل اور پتھریلے علاقے میں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سر ہلا کر ہاں کہتے ہوئے کہا کہ ہاں اے ہاجرہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ جواب سنا تو ان کے اندر اچانک ہمت آ گئی اور انہوں نے تیز آواز میں پکار کر اپنے شوہر سے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جاؤ، میرا اللہ مجھے ہلاک نہیں کرے گا، وہ میری اور میرے بچے کی حفاظت ضرور کرے گا، میں اپنے اللہ کے لیے ساری قربانیاں دینے کو تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت ہاجرہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ دھیرے دھیرے حضرت ہاجرہ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ کر نیچے اترا تو حضرت ہاجرہ کی نگاہوں سے شوہر کا اونٹ غائب ہو گیا اور بی بی ہاجرہ اسی جگہ پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مڑ کر دیکھا تو ان کی بیوی ہاجرہ اب انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، تو دل بے چین ہو اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے اونٹ کو اسی پہاڑ کے نیچے روک کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، آپ ہی کے حکم پر میں نے اپنے بیوی بچوں کو اس بنجر اور ویران جگہ پر ڈال دیا ہے۔ اے اللہ، یہاں نہ پانی ہے نہ دانا، مجھے نہیں پتا کہ میرے بیوی بچے یہاں کیسے زندہ رہیں گے، لیکن اے اللہ، تو انہیں پالنے والا ہے، ان کی حفاظت فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس چلے گئے اور حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر دھیرے دھیرے اپنی جھوپڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ حضرت ہاجرہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی اور محل کی شہزادی تھی۔ لیکن آج اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ وہ اپنے بچے کو لے کر جھوپڑی میں پہنچی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت ہاجرہ خاموش اپنے بچے کو گود میں لیے جھوپڑی کے باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ کالے سیاہ پہاڑ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ دوستو، وہ کیا منظر ہوگا کہ جب بی بی ہاجرہ رات کے اندھیرے میں اس ویران جگہ پر اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہوگی۔ آسمان کے ستارے بھی آج بی بی ہاجرہ کی بے بسی دیکھ کر رو دیے ہوں گے۔ چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کون عورت ہے جو اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی ہے۔ کالے سیاہ پہاڑ بھی بی بی ہاجرہ کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ کیسی پریشان عورت ہے جو اس ویران علاقے میں اکیلی بیٹھی ہے۔ اس علاقے میں تو چڑیا بھی پر مارنے نہیں آتی، یہاں دور دور تک پانی اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو یہ بیچاری بے بس عورت کون ہے کہ جو اپنے بچے کو لیے بیٹھی رو رہی ہے؟ دوستو، یہ ہماری ماں بی بی ہاجرہ تھی کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی تھی۔ ایک عورت کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ تو بیچاری چھوٹی سی مصیبت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن بی بی ہاجرہ کو اللہ نے کیا صبر دیا ہوگا کہ وہ اس ویران علاقے میں اکیلی رات کے اندھیرے میں بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے تو صرف موت تھی۔ حضرت ہاجرہ بیچاری تنہا جان اس وقت بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی کہ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر فلسطین چلے گئے تو حضرت ہاجرہ بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اب میں اس ویران علاقے میں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اکیلے کیسے رہوں گی۔ یہاں تو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے۔ حضرت ہاجرہ اکیلی اپنے بچے اسماعیل کو لیے ان پہاڑوں کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا تھا
हर तरफ एक दहशत सी छाई हुई थी। हजरत हाजरा आसमान को देख रही थी और आंखों में आंसू भरे थे। दिल ही दिल में अल्लाह से कह रही होगी कि ऐ अल्लाह, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। मैं एक कमजोर औरत हूँ, इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। हजरत हाजरा के पास एक घड़े में पानी भरा हुआ रखा था। उसी पानी को खुद पीती और अपने बच्चे इस्माइल को भी पिलाती। आखिर 3 दिनों के बाद वो पानी खत्म हो गया और फिर हजरत हाजरा बहुत परेशान हो गई कि अब मेरे बच्चे को पानी कैसे मिलेगा। हजरत हाजरा को पहले से ही पता था कि यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे इस्माइल को प्यास से तड़पता कैसे देख सकती थी। इसीलिए एक उम्मीद लेकर उठी और अपने बच्चे को जमीन पर लिटाकर सामने सफा पहाड़ पर चढ़ गई। सोचा कि ऊपर जाकर देखूं, शायद कहीं पानी नजर आ जाए, लेकिन पानी कहीं नजर न आया। फिर बीबी हाजरा दौड़कर दूसरे पहाड़ मरवा पर चढ़ गई कि शायद उधर से कुछ पानी नजर आ जाए, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान तक नहीं आ रहा था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसके घर वालों में से कोई ना कोई उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन आज इस मक्का की सियाह और पथरीली जमीन पर एक बेबस माँ, जो अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को पानी के लिए तड़पता देख रही थी, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हजरत हाजरा आंखों में आंसू लिए इधर उधर दौड़ रही थी कि शायद कहीं पानी का एक कतरा ही मिल जाए ताकि मैं अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकूं। लेकिन वहां तो हर तरफ सूखा ही पड़ रहा था। हजरत हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, इसीलिए वो तो बचपन से महलों में पली बड़ी थी, शहजादियों की तरह थी। उन्होंने आज तक इतनी मुश्किल घड़ी नहीं देखी थी। बीबी हाजरा एक बार सफा पहाड़ पर दौड़ते हुए जाती कि शायद कहीं पानी नजर आ जाए, और फिर दौड़ते हुए मरवा पहाड़ पर चढ़ जाती कि शायद उधर ही पानी मिल जाए, लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब बच्चे का ख्याल आता तो दौड़ते हुए अपने बच्चे को देखने आती कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। पानी ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई। धूप की तेजी बढ़ती जा रही थी। सूरज ने दोपहर के वक्त मक्का के पहाड़ों को जला जलाकर आग बना दिया था। बीबी हाजरा प्यास से परेशान थी और उनका बच्चा भी पानी के लिए तड़प रहा था। तेज धूप में एक झोपड़ी के अंदर पड़ा ये मासूम बच्चा रो रहा था और वो बेबस माँ हर तरफ दौड़ दौड़ कर पानी तलाश कर रही थी। आखिर हजरत हाजरा हार मानकर सफा पहाड़ पर गिर पड़ी। उनके अंदर अब पानी को तलाश करने की हिम्मत नहीं बची। हजरत हाजरा को अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। दूर से बच्चे के रोने की आवाज इस बेबस माँ के कानों में पड़ रही थी, लेकिन आज वो अपने प्यासे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अपने बच्चे की ये तड़प देखकर बीबी हाजरा की आंखों से बराबर आंसू बहते जा रहे थे और अल्लाह के दरबार में ये बेबस माँ बार बार फरियाद कर रही थी कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। आखिर हजरत हाजरा ने रोते हुए अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती, इसीलिए मैं इसी पहाड़ पर पड़ी पड़ी प्यासी मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में प्यासा मौत की गोद में चला जाएगा। ऐ अल्लाह, हम बेबस माँ बेटों की मदद फरमा। आखिर मजबूर होकर हजरत हाजरा ने एक पत्थर पर सर रख दिया और आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज कानों में गूंज रही थी और एक माँ कैसे अपने बच्चे को तड़पता हुआ दूर छोड़